یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم کل لولیک المجد ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا عن وتمتع فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام وجعل من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه السلام بلند مجلس ازادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات اپنے اپنی مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہدائے ملت جعفریہ بانیان خمسہ دے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے مل کے بلند آواز نال صلوات یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات اشاء اللہ شبیر
پروردگار مشکل دور ہے عزاداری اور عزاداروں کی خود حفاظت فرما.
امتی ہر مومن دے نصیب فرما، امام وقت دے ظہور تعجیل فرما، پروردگار امام دے اسمائیں شمار فرما، امام دے نورانی چہرے دی زیارت نصیب فرما، ساری اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرما، ان دعاؤں دی قبولیت واسطے، مرحومین دی بخشش واسطے، بیمار مومنین دی صحت و سلامتی واسطے بلند آواز نال صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، احباب اہل بیت، واجب القدر سامعین، دل چاہتا ہے جو جتنا وقت کی خدمت وچ موجود ہوں، آج دے فضائل والا تمام حصہ امام زمانہ دے حوالے نال عرض کر چھوڑا۔ جس امام دی اساں ریت ہیں اور جس امام دے نال اساں بروز معاشر مشہور ہونا ہے، اس امام دا سڑیاں مجالس دے اندر تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ اس واسطے میرا دل چاہتا ہے جو چند جملے حجت خدا تے عرض کر کے اور آخر تے ایک پیغام اور پھر چند جملے ذکر مصیبت عرض کرسا۔ اول و آخر اگر سارے اس موضوع نو سنن واسطے تیار ہو اور سارا مجمع اگر بیدار بیٹھے تو ایک ایسی صلوات پڑھو، یقین ہوئے جو تساں سنن واسطے تیار ہو اور بیدار بیٹھے ہو۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی آ جائیں۔ اگر اس زمین تے حجت خدا دا وجود نہ ہویا، اللہ پوری کائنات نو لازم تباہ کر چھوڑیا۔ اگر اس زمین تے حجت خدا دا وجود نہ ہوتا، ایک کائنات ایک لمحے واسطے بھی باقی نہ رہندی، بلکہ اللہ رب العزت اس کائنات نو ایک لازم تباہ کر چھوڑیا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ اجا دنیا تے آئے نہیں، لیکن مکتب اہل بیت دا، مکتب جعفریہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ دا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان المعظم 255 ہجری جدا امام زمانہ امام حسن عسکری دے گھر بی بی نرجس خاتون دی پاک اور مقدس گود چاک ہو گئی۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ دی ولادت ہو چکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا گفتگو؟ امام زمانہ اس دنیا تے آ چکے ہیں اور اللہ کو اپنا رزق لے رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا بھی اس بات تے اجماع ہے کہ امام زمانہ
لوگ سوال کرتے ہیں اور امام زمانہ پہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ اور گفتگو ہو رہی ہے. لوگ امام زمانہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. جو لوگ آتے ہیں مکتب اہل بیت کا یقین ہے. لوگ سارے بچیاں تے سوال کریں دے کہ تُس آدھے ہو تُسی آدھے ہو توڑا امام ہے, امام زندہ بھی ہے اور امام اللہ کو رزق بھی لے رہے ہیں, پھر وجہ کیا ہے کہ توڑا امام نظر کیوں نہیں آتا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. لوگ سوال کرتے میں تھوڑے تک سوال کریں نا. چلو جڑے بزرگ بیٹھے نو میرے حق دعا کریں, جڑے جوان ہیں جلے لوگ سارے تے سوال کریں بھئی دسو بھئی تُسی آدھے ہو بھئی امام ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ تُسی آدھے ہو امام ہیں, امام زندہ بھی ہیں, امام اللہ کو رزق لے رہے ہیں. شیعہ جو ہو تو دلیل دے ہو پڑے کو دلیل کیا ہے کہ امام موجود ہے؟ آخر سارے کو لوگ آتے ہیں شیعہ دے بچیاں تو بھی ڈرو. کیوں؟ شیعہ دے بچیاں نال بھی گل نہ کرو. کیوں؟ جو انہاں نال گل نہ کرے اینا ہوئے نا ہاتھ سے کھول بندے. اس واسطے شیعہ دے بچیاں نال بھی گل لوگ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی پوچھ پوے بھئی تُسی جو امام زمانہ پردہ غیبت شیعہ ہو دلیل دیو, ناراض ہو گئے. پھر کوئی کل کے دلیل ہے؟ دیکھو نا, اصول دین فروع دین. اصول دین کا تعلق توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, نماز, روزہ, فروع دین, نماز, روزہ, حج, زکات, قوم, سیاحت. فروع دین کا تعلق عمل دے نال ہے. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, عمل ہے. لیکن یہ اصول دین ہے جس سے تمہارے کوئی دلیل ہونی چاہیے. توحید اللہ ہے, دلیل کیا ہے؟ عدل, خدا عادل ہے, دلیل کیا ہے؟ نبوت, دلیل کیا ہے؟ امامت, دلیل کیا ہے؟ قیامت, دلیل کیا ہے؟ اصول دین جو ہے امامت, اور ایک امام اور موجود ہے جو پردہ غیبت ہے. تو کوئی سوال کرے جو امامت دلیل, تو پھر کیا دلیل دے سکتے؟ یاد رکھنا, کوئی بولے یا نہ بولے لیکن میرا پیغام ہے, یاد رکھنا امام زمانہ زندہ بھی. جس طرح حضرت یوسف, لطف لے سو جملے دا, حضرت یوسف قرآن اٹھاؤ مصر دیا گلیاں ٹرتے بھی آئے, پھرتے بھی آئے, کھاندے بھی آئے, پیندے بھی آئے, لوگاں دے نال میل جول بھی آ, اچھا سلوک بھی آ, اچھا کردار بھی آ, حسن اخلاق بھی آ, حسن کردار بھی آ. لوگاں نہ یا پتہ ہوتا بھی اے جڑا گلی چ گزر کے ویندا پہ اللہ دا نبی ہے. حضرت یوسف مصر دیا گلیاں ٹرتے پھرتے آئے, لیکن لوگاں نہ یا پتہ ہوتا کہ اے گلی چ لگن والا یوسف ہے. ہاں یہ پتہ جو اللہ دا ایک نبی ہے جڑا سارے درمیان موجود ہے, زندہ بھی ہے, اللہ کو جو رزق بھی لے رہے ہیں. پر اے نہ پتہ ہوتا بھی ہو جڑا گلی چ گزر کے جا رہے ہیں یہ اللہ کی حجت ہے. یہ جڑا سارے نال کھلو کے گفتگو پیا کرے تے یہ اللہ کی حجت ہے. تے جدا علاقے دے چند بندیاں نوں پتہ لگ گیا نا بھی جس نال اسی گلاں کریں گے تو اللہ کی حجت ہے, او گلی چ لگن والا یہ اللہ کی حجت ہے, نبی ہے. بس لوگ آئے حضرت یوسف دے کول, تو قرآن کی سورہ یوسف دی آیت نمبر 19 دے انہاں آ کے حضرت یوسف نے سوال کیتا, قالو انت یوسف. میں بیدار مجمع نال گفتگو ہے. قالو انت یوسف, ہیں سن پتہ لگے بھئی تساں یوسف ہو, واقعی تساں یوسف ہو. اسی آیت کے اندر آ کے حضرت نے جواب دیتا, قال ہاں انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں. حاضر اخی, اے جڑا میرے نال ہے اے میرا نکا, بولو میرا ہے. یاد رکھنا جس طرح حضرت یوسف مصر دیا گلیاں ٹرتے بھی آئے, پھرتے بھی آئے, کھاندے بھی آئے, پیندے بھی آئے, لوگوں کے درمیان اچھا سلوک, اچھا کردار, حسن اخلاق, حسن کردار, اسی طرح امام زمانہ سارے درمیان زندہ بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, کھاندے بھی ہیں. سارے اس وجہ تو نہیں نظر آتے جو ساری آنکھاں تے مادیت دے پردے آ چکے. امام زمانہ کی عظمت اگر ہو سکے تو تھوڑی اس کو اونچی سلوات. یاد رکھنا امام زمانہ موجود ہیں, امام زندہ بھی ہیں اور امام اللہ کو اپنا رزق لے رہے ہیں. یاد رکھنا ایک بڑا خوبصورت جملہ,
پوچھنے والے پوچھے کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ آقا نے بڑا خوبصورت جواب دیتا. انہوں نے آخیا کربلا دے میدان شمر بھی تا امام حسین کو ویکھیا. کیا کربلا دے میدان شمر نہیں امام حسین کو ویکھیا ہے؟ لیکن وہ نہیں پہچان کر سکیا. کیوں؟ معرفت کی کوئی نہیں. امام حسین کی معرفت کوئی نہیں. جدا امام علیہ السلام نے اتمام حجت واسطے جدا امام علیہ السلام عمر اپنے ساتھ دعا کیا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنے؟ موضوع مشکل تو نہیں ہے نا. جدا عمر اپنے ساتھ کول آئے ہیں امام علیہ السلام آخری گئے. امام فرمائے کیوں میں قتل کرنے سے جڑ گئے ہیں؟ تن پتہ نہیں میں کون ہوں؟ سا کہ میں جانتا تو کون ہے. تیرا نانا محمد ہے، تیرا بابا علی ہے، تیری ماں بچو میں جانتا ہوں. ماں فرمائے بات بھی میں قتل کرنے واسطے کیا؟ سا کہ قتل کر سکتا تو سا کہ میں مرے سے. ماں فرمائے میں جو پورا خطبے تو بعد امام نے فرمایا میں جو کچھ بھی آکھا نا کبھی بھی میری گفتگو تیرے وجود پہ اثر نہیں کر سکتی. میں جو کچھ مرضی بھی آکھا نا حجت خدا دا کلام کبھی بھی تیرے وجود پہ اثر نہیں کر سکتا. کیوں؟ جو تھوڑے شکم دے اندر لقمہ حرام ہے. اس لقمہ حرام کی وجہ تو میں جو کچھ بھی آکھا تھوڑے تے اثر نہیں ہونا. تے معذرت نال میں اتنے بڑی سخت گل کرن لگا. اس ویلے انہوں نے معرفت کوئی نہیں امام حسین دی. کیوں؟ انہوں نے شکم دے اندر لقمہ حرام ہے. اگر آج ساڑیاں اولاداں اور اسی خود اگر امام زمانہ تو دورا تو سن بھی اپنے لقمے تے نظر کرنی چاہیے. وہ اپنے وقت دے محمد تو دور آئے نا. تے آج بھی تو ایک محمد موجود ہے نا. ناراض تو نہیں ہوئے؟ آج بھی تو ایک محمد موجود ہے نا. آج بھی ایک محمد ہے. اور اگر اسی امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتے انہیں تو ساڑھے وقت ناراض نہ ہوئے انہیں تو ساڑھے فرق کوئی نہیں رہ گیا. شمر جب امام حسین علیہ السلام نے ضربہ چلانے لگایا میں خود روایت پڑھا ہے. ماں فرمایا تم میں نہیں جانتا؟ اس کا جانتا ہوں. اس کا میں جانتا ہوں تو سب کہوں. ماں فرمایا چہرے تو نقاب لا. اس چہرے تو نقاب لایا. ماں فرمایا ٹھیک ہے. قمیص چاہ اس قمیص چاہیے. ماں فرمایا ٹھیک ہے. جڑے میرے نانے دسے آئی نا میں نانے ہی دسیا حسین تیرے قاتل دی شکل کتے وانگو سی. کتے وانگو سی تے قمیص چاہ اس قمیص چاہیے. ماں فرمایا میرے نانے دسے حسین تیرا قاتل بس دا مریض ہو سی. کتے اس جلے ضربہ مارن لگائی تھی. میں مدینہ سے مدینہ تک کتاب نے اسے پڑھے. اس پوچھا امام پوچھا تو میں نہیں جانتا. سکا میں جانتا تیرا نانا محمد ہے تیرا بابا علی ہے. لیکن یاد رکھنا اس لمحہ کوئی معرفت کوئی نہیں. اگر ناراض نہیں ہوئے بیٹھے تو ایک صلوات چل پڑو ساتھ. حجت خدا موجود ہے. حجت خدا زندہ ہے اور اللہ کو رزق لے رہا ہے. کوئی دلیل منگے بھی تسی آج حجت خدا ہے. دلیل کیا ہے؟ او میں تو وہ دلیل سنا دے وہاں جو حضرت حشام نے دلیل دی تھی. حجت خدا دے حضرت حشام نے ایک بڑی سونی دلیل دی تھی. اگر اجازت ہوئے تو سنا دیں. حضرت حشام دی عظمت ہے. اس تو بڑا جملہ کو نہیں. حضرت حشام امام صادق کے شاگرد ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ امام موسیٰ کاظم کے آدمی گزارے ہیں. بہت بڑا جملہ حضرت حشام کی عظمت ہے کہ لوگ امام صادق سے سوال کریں گے آئے اور امام صادق حضرت حشام کو دیا جا تو میری جا کے لوگوں کو جواب دے دیا. اے حضرت حشام نے حجت خدا سے دلیل کی بڑی خوبصورت دلیل. اگر توجہ میرے پاس ہوئی تو لطف حاصل اور یہ دلیل یاد کر لیں. کوئی منگے امامت سے دلیل تو دلیل دے دے. حضرت حشام کرو پہ لگ دیا. چند بندے کھلو کہ حجت خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت حشام نے کہنا تھی آواز آئی. حضرت حشام کو تو ٹرتے ٹرتے ہونا دے تو لا کے نیڑے آ گئے. حضرت حشام فرمایا کی گلا کر رہے ہو؟ وہ آ کے حجت خدا سے گلا کر رہے. اگر خدا چاہے تو حجت خدا کو غائب رکھ. وہ کس طرح ہو سکتے ہوئے تو نظر نہ آ. اس طرح کی بحث. حضرت حشام فرمایا میں دو چار گلوں کے جواب دیں ہو سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے آخیا پوچھ. حضرت حشام فرمایا میں 4 تو 5 گلوں کے جواب دے. انہوں نے آخیا پوچھو کہ پوچھنا چاہتے. حضرت حشام نے آنکھ رکھ دے ہو تو رکھ دے ہو. اس بھی آ کے رکھ. زبان رکھ دے ہو رکھ. کان رکھ دے ہو رکھ دے. ہاتھ رکھ دے ہو. وہ اگر کوئی کرنے والا سوال کرے تو کوئی سوال نہ ہے. ہاتھ رکھ دیں تو کان رکھ دیں تو زبان رکھ دیں. حضرت شام آ کے بھائی میں جڑا سوال پہ کرے نا میں تسی میرے سوالات کا
جواب دیو. دیکھو نا میں اکثر آدھا رہا نا علمی بندہ ہوئے نا گل کرنا لا تو اس نو علمی دلیل دے کے بندے چپ کرانی پوندی ہے. تو جب بندہ ٹوٹکیاں تے راضی ہو جائے تو پھر ٹوٹکا بھی تو کم از کم ایسا ہوئے کہ اگلا مطمئن تو ہوئے. حضرت حشام بڑی خوبصورت دلیل دیتی اور نتیجے دے لطف اس نو آسی جس نو ہے گفتگو ابتدائی سمجھ آسی. حضرت نے فرمایا بھی میں جب سوال کرنا میں تسی میرے سوالات دے جواب دے کہ کچھ. حضرت حشام نے بات شروع کی کہا آ کے رکھنا ہے تسی تھوڑا جہا نہ زبان نو حرکت دے تسی آ کو رکھ دیا اتنا کتا بولو آ کے رکھ دے زبان رکھ دے کان رکھ دے ہاتھ رکھ دے پیر رکھ دے دماغ رکھ دے دل رکھ دے. ایتھوں تک اتنے سوال کر کے نا حضرت حشام نے سوالاں دے رخ نو تبدیل کیتا ہے. حضرت حشام فرمایا اکھ تو رکھ دے جی اکھ نہ ہوئی لوگ فلیس ہو بھائی اکھ نہ ہوئی زندہ راسے یا مر ویسے زندہ راسے یا مر ویسے سا کیا اندھے تو ہوئے سا پر مردے نہ ہون بول دے پر مردے ہو سکے جی زبان نہ ہوئی تو سا کیا بولن دی طاقت چکھن دی طاقت مک ویسی پر مردے سا کہ جی کان نہ ہوئی سا کہ کان نہ ہوئے تو یہ کہ وہ سنن والی طاقت جڑی ہے وہ ختم ہوئے سی پر مردے نہیں. اس کا کہ ہاتھ نہ ہوئی تھا اس کا ہاتھ نہ ہوئی تھا ناقص الاعضاء ہوئے سا جڑی نپڑ والی اور مس کرنے والی طاقت ہے وہ ویسی پر مردے. یہ پیر نہ ہوئی تھا اس کا پیر نہ ہوئے محتاج ہوئے سا ٹور نہ سکسا پر مردہ نہیں. اس کا دماغ نہ ہوئی تھا اس کا دماغ نہ ہوئے تھا بندہ پاگل چھلا دیوانہ پر مردہ. پتہ لگ رہی سی کتنے بدل گفتگو سمجھ آ رہی ہے. حضرت حشام نے فرمایا تجھے دل نہ ہوئی تھا مات اے جیڑے چپ کر کے وہ دل تو بغیر بھی جون دے رہا سی تجھے دل تو بغیر بھی زندہ رہا سی. چلو اللہ کرے تو تھوڑی زندگی خدا طولا نہیں فرمائے فرمائے جی دل نہ ہوئی سا کیا دل نہ ہوئے تو بندے دی ہو گئی چھٹی. حضرت نتیجہ دے رہے حجت خدا دے دلیل دے رہے فرمایا اگر باقی جسم دا کوئی آزاد نہ ہوئے تو نہیں مردا تجھے دل دی چھٹی ہو وجہ تیری چھٹی ہو گئی. فرمایا ایدہ مطلب ہے کہ دل تیرے جسم دے تمام آزاد ہے امام. فرمایا اے دل تیرے جسم دے تمام آزاد ہے امام. فرمایا اللہ علاج کر جدا رحمان اللہ تیرے چھوٹے چھے وجود نو بغیر امام دے نہیں بڑھے گا. اتنی بڑی کائنات امام کو بغیر کس طرح بڑھا سکتا یا اللہ ایدہ مطلب ہے کہ کوئی امام توڑے کوئی دلیل مانگے نا بھئی دلیل دیو کہ تسی رسول اللہ فرمان پڑھیا کرو جڑا ساڑے بچیاں بھی یاد ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیت. رسول فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تھوڑے درمیان ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. قرآن دوسری میری اطرت ہے قرآن ہے دوسری میری آل ہے. اس دنیا تے بھی اکٹھے یہ رسول اللہ کے نام امام حسن عسکری تا اکٹھے دواتے کا مطلب ہے کہ امام حسن عسکری دنیا تو گئے تو امامت گئی اور قرآن رہ گیا. لیکن رسول فرمایا امام حسن عسکری تک نہیں لیکن تو تائیں اکٹھے ویسے حتی یرد علی الحوض حوض کوثر تائیں تو اکٹھے ویسے قرآن اہل بیت دے نال ہے اور اہل بیت قرآن دے نال ہے. یاد رکھنا پھر آج اگر قرآن ہے تو اہل بیت بھی ہے. آج اگر قرآن ہے رسول دے پر کیونکہ حوض کوثر تائیں تا جب پہنچ رہے نا حوض کوثر تک پہنچے نا رسول فرمائے تو حوض کوثر تائیں ایسے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس دور قرآن ہے تو پھر اہل بیت بھی ہے اور بروز معاشر اے دو نور ہو سے قرآن ناطق اور قرآن صامت جدا اے دو رسول کو ویسن اے دو نور ہو سے جڑے ایک نور کی شکل محمد مصطفیٰ نال ملاقات ہے. رسول نے فرمان دے مطابق قرآن ہے تو اہل بیت بھی. چلو قرآن چمیں آدھا امامت ہے قرآن آدھا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر انسان
امام صادق والے امام صادق نال اٹھی سے امام حسن عسکری دے دور والے امام حسن عسکری دے نال اساں کہنے نال اٹھی ہونا اپنے امام نال. پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق کوئی ہے جس کے نال اساں بھی بروز معاشر مشہور. ایک اور دلیل ہے معصوم دا فرمان ہے کہ مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جیڑا وقت دے امام دی معرفت نہ رکھدا ہوئے مر جائے جاہلیت دی موت مرے. فرمایا وقت دے امام دی معرفت. اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے کہ جس کی معرفت اب بھی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے کہ جس کی معرفت ہون بھی ضروری ہے. دوستو بزرگو امام غائب نہیں امت غائب ہے. تو پتہ اس طرح روز کا نامہ اعمال اپنے وقت دے امام دی بارگاہ وچ رہندا ہے. روزانہ نامہ اعمال امام دے ظہور دی دعا منگیا کرو. مولا امام نو اس خدایا امام نو اس نے ظہور دے امام دے ظہور دی دعا منگیا کرو. یہ ساری ذمہ داری ہے امام زمانہ. صدقہ کیتا کرو امام دے نام نال. اپنی اولاد دا صدقہ دیندے ہو اپنا صدقہ دیندے ہو اپنے کاروبار دا صدقہ دیندے ہو اپنی خیر و عافیت واسطے اپنے ماں پیو واسطے صدقہ دیندے ہو. اسی طرح اپنے وقت دی امام دے نام تے بھی صدقہ دیتا کرو اور امام دے ظہور دی دعا منگیا کرو. میں ایک روایت پڑھی کہ جیڑا بندہ ہر واجب نماز تو بعد امام زمانہ دے ظہور دی دعا منسی اور اگر امام دے ظہور تو پہلے وہ دنیا تو چلا گیا اور امام بعد ظہور کیتا روایت وچ ملدا ہے کہ امام علیہ السلام حکم خدا دے نال اس کو زندہ کرے سے اور آگ سے جاگ زدہ زندہ ہمیں میرے ظہور دی دعا منگدا ہمیں اللہ میں ہن اس نے ظہور دیتا ہے جاگ ہن میرے چہرے دی زیارت کر. امام زمانہ دے ظہور دی دعا منگیا کرو. امام زمانہ دے ظہور دی دعا منگیا کرو. روز کا نامہ اعمال امام دی بارگاہ وچ رہندا ہے. روزانہ میں ہر عزادار تے ہر شیعہ تے یہ سوال کرے نا ہر شیعہ اپنے گریبان جھانک کے اور ویکھے جدا آ جائے ہن رات ہو گئی ہے جدا ہن راتی میرا نامہ اعمال امام کول گیا ہو سی اللہ جانے میرے سارے دہاڑ دا نامہ اعمال امام ویکھ کے خوش ہوئے ہو سے یا امام دے گری وچ اضافہ ہویا ہو سے. پتہ نہیں امام علیہ السلام گری وچ اضافہ ہویا ہو سے ساڈی وجہ تو. امام زمانہ کدی کدی امتحان لیندے بڑا امتحان لیندے. میرے روایت اج اگر امام زمانہ آ ونے بس یہ میرا ایک پیغام ہے جو تھوڑی خدمت چرچ کرتا. اج اگر امام زمانہ میں امام اللہ چھوڑے اس واسطے لائے میں تھوڑے ایک عامی بندہ میں صرف ایک فکر دے سا اور اس فکر تو بعد ہر عزادار اپنے گھر بن کے آپ سوچے. میں تھوڑی دیر راستے مولانا تصور نہ کرو یہ سمجھو بھی ساڑھے ایک محلے دا ایک جوان ہے تسی اے سوچو آج اگر امام زمانہ میں تو آڑی گل نہیں کرتا میں اپنی گل کرتا اگر آج امام زمانہ پردہ غیبت نو چھوڑے امام میرے گھر آمیں میرے دروازے تے آمیں امام دستک دے میں دروازہ کھولا کیا میرا گھر اس قابل ہے علی حسن عسکری دا گھر اس قابل ہے کہ میں امام فوراً آکھا آؤ مولا اندر آ جاؤ میرا گھر کیا اس قابل ہے. اچھا چلو گھر ناراض تو نہیں ہے بیٹھے. اچھا اگر امام اندر آ ونجے ساڑھے گھر کوئی عام مہمان محلے دا بھی آ جائے نا چاہ پہ بھائی بغیر اسی کدی نہیں بیٹھ دے جی گل امام زمانہ کم از کم کھانا تو کھائے سونا. اگر امام آکھیں بھائی ہاں بھائی میں تیرے گھر کھانا کھا میں آیا اگر تیرا گھر اس قابل ہے امام اندر آ گئے تو میں اتنا ایک گل کا جواب دے کیا سڑا مال بھی اس قابل ہے. اگر امام زمانہ آج آ بنے ہیں ہون راتی آ بنے سارے دروازے تھے اور امام زمانہ میں نے آخر حسن عسکری میری دادی زہرا دا حق کڑے آئی ہے اس مال میری دادی زہرا دا حق کٹے آئی میں یہ جواب میں ایک واقعہ پڑھا بھی امام زمانہ ایک دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹ آیا مالک مکان دروازے تے گیا اس ویکھیا امام ہے امام فرمایا میں تیرے گھر اندر آ کے بہنا چاہتا ہوں
ادو چاہ کے انہیں کتنے رکھا سن ادو چاہ کے ادھے چھپایا سے ادو چاہ کے چیزاں ادو چھپائیاں سے چھپا لکا کے نا جدہ گھر دے دروازے تے گیا نا تو امام اگلی گلی دا موڑ وال گئے فقط امام بیٹھن آیا ہے بھی آیا فوراً میں نہ دے اندر آ یا نہیں. کیا سارے گھر دا ماحول ایسا ہے؟ میں عامی بندہ میں فقط ایک فکر دینا چاہتا دوستو بزرگوں کم از کم ایک کمرہ تو ایسا ہوئے ساڑھے بچیاں دے بیڈ روم الگ ہوں دیں ساڑھے اپنے بیڈ روم الگ ہوں دیں کمرے الگ الگ ہوں دیں ذرا اتنا تو میں جواب دیو ایک کمرہ کوئی ایسا ہے ساڑھے گھر جس کے اندر اسی 2 رکعت نماز ادا کری ایک بکھرا کمرہ سونا حق تا یہ بڑھتا ہے وہ کمرہ امام زمانہ دے نال خاص ہوئے اندر سونی کارپٹ بچھی ہوئے اتے مسلح عبادت بچھی ہوئے اتے 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے امام دے ظہور دی دعا مانگی جائے جدہ امام اچانک اگر ساڑھے گھر آمنے ساڑھا کمرہ حاضر ہوئے او مولا اندر آ جاؤ میں روایت اچھ پڑھے صبح تو لے کے شام تک شیعہ گناہ کریں دے نا اسی کدی پرواہ نہیں کی اس ممبر دی عظمت دی قسم اسی کدی پرواہ نہیں کی ہوں توڑے چھو کوئی ناراض ہو رہی ہے راضی ہوئے یہ حق گفتگو ہے جڑی میں توڑے تک پہنچا دیا میں روایت ایک ایران دے عالم دی امام زمانہ دے موضوع تے انہاں پی ایچ ڈی کی تھی اور درس پہ دے دے اس درس دے جملے آئے جو پہ فرمے دے آئے کہ جدہ ادھی رات تک امام زمانہ انتظار کرے دے مدہ میرا شیعہ گناہ دی معافی منگا ہوئے ادھی رات تے جدہ ادھی رات تک اسی تے خواب غفلت جو نے اسی تے سہمے دے او میں تم دسوں آگا پہ پڑھ دے آئے ادھی رات لے امام زمانہ مسلح عبادت بچھیں دے 2 رکعت نماز پڑھ دیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے 10 سے دعا بلند کر کے آدیں خدایا حق تا اس تا بڑھنا ہے آپ نے گناہ دی معافی منگیا لیکن خدایا میں جو حجت بنا کے دنیا میں بھیجے میں تنواز کا دینا میرے شیعہ دے گناہ معاف کر دے امام زمانہ تے اور میرے گناہ دی معافی مانگ رہے ہیں لیکن اسی کس طرح خواب غفلت جا میں ایک واقعہ پڑھیا میں زیادہ لمبا نہ پڑھا ایک میں واقعہ پڑھیا اس کے بعد میں مسائب والے پاس آنا آگے تقریبات چلتا میں اپنی اکھا نالے روایت واقعہ پڑھیا ایران دے اندر ایک جوان اور خصوصاً جوان جڑے میری مجلس سے بیٹھے ان توجہ میرے پاس سے ہوئے ایران دے اندر ایک جوان اور انتہا درجے دا شرابیہ بہت بڑا شرابیہ تو لاب دا پروگرام بڑھیا بھی ایسی آگئے بات جدی زیارت سمجھ آ رہی ہے اسی آگئے بات جدی زیارت بس سے رہنے ہیں اس آکیا میرا نام بھی لسٹ شامل کرو میں بھی توڑے نال رہنا انہاں لسٹ نہ شامل کیتا آگئے تکی بات جدی زیارت بس جڑے زیارات دے گئے معصومہ قوم دے حرم دے بالکل نالی آگئے تکی بات جدی قبر ہے اور آگا اس قدر عارف ہستی ہے میں جڑے علماء کو سنیں وہ یہ سنیں کہ آگا سر چاہ کے نا سلام نہیں کریں دے نہ اس دے چہرے دو ایک دے کیوں جو انہوں نے اس دی اصلی شکل نظر آویں دی ہے انسان دا اصلی روپ انہوں نے ہاں تا سی انسانی شکل ہے لیکن ساڑھے کردار انسان آلے نہیں ہیں ساڑھے کام انسان آلے نہیں ہیں اس سے چاہ کے نہیں تو لاب آئے آگا دی خدمت ایک ویندہ سلام کردہ زیارت کردہ واپس آویندہ اگلا بندے سلام زیارت واپس آویندہ یہ جڑا شرابی ہے نا یہ بھی اتھے کھڑا ہے یہ دیئے نظرہ جھکیاں ہیں آگا سر چاہ کے اس در ویکھیا نہیں اے جملہ اگر سمجھ آ گئی تھا سر چاہ کے اس در ویکھتے نہیں کہ اندروں اندر شرمندہ ناتے مر مک گیا اے جملہ سمجھنا لے آدھے جدہ دنیا دا ایک عام عالم دین میرے چہرے تو بیکھنا گوارا نہیں کرتا یوسف زہرا میرے چہرے دار کی میں بیک سکتا ایک عام عالم دین میرے چہرے تو نہیں دیکھ امام زمانہ تو میرے در بیکھ نہیں کوئی نہیں بس اندر و اندر نا جدہ شرمندگی دی وجہ تو ندامت دی وجہ تو اپنے امام نال وعدہ کی تس مولا اگر میری زندگی باقی رہی نا مولا میں توڑے نال وعدہ کرے نا میں زندگی کے دی گناہ نہ کرے اتھا ہی وعدہ کی تس اتھا ہی کھلو کے وعدہ کی تس مولا اگر میری زندگی باقی رہی نا میں کدی گناہ نہ کرے سا شراب چھوڑ دے سا باقی گناہ چھوڑ دے سا سن سو جملہ بغیر زیارت کیتے بغیر سلام دے واپس آ گیا طالب علم واپس آئے ایک کتاب دے جملے وہ دے گھر ایک فریج پئی ہوئی ہے اس فریج کے اندر شراب کی بوتلاں ہیں کتاب دے جملے اس گھر وان کی بوتلاں چاہ کے دیوار نال ماریاں
امام نے الوعدہ کی تس مولا زندگی باقی رہی کدی گناہ نہ کرے سا. سن سو ایک مہینے تو بعد وعدے تھے ایک مہینے تو بعد پھر دوبارہ تو لاب دا پروگرام بڑھے بھی اسی آگا کی زیارت بستے رہنے آئے. اس آکے میرا نام شامل کرو. انہاں کہ اس لسٹ ہی تیرا نام کوئی نہیں. وہ روے گڑ گڑاوے منتاں کرے ترلے کرے. اس آکے ایک باری میرا نام شامل کرو. انہاں کہ اس لسٹ ہی تیرا نام کوئی نہیں. منتاں اور ترلے تو بعد اس کا نام اس لسٹ شامل ہو گیا. اے جملے اگر سمجھ آ گئی تھا میرے آمن کا مقصد پورا ویسے اگر یہ جملہ تم سمجھ آ گیا. ہن جب دوبارہ ایک مہینے تو بعد گناہ چھوڑن تو بعد جدہ آیا نا آگا دی زیارت بستے ایک طالب علم ہے ایک توڑے ذہنی چوہے کہ یہ مہینے تو بعد پھر ایک قافلہ آیا اور گناہ چھوڑ کے آیا. ہن تو سمجھ لگ رہے سی کتنے بنے گفتگو سمجھ آئیے. ایک بندے سلام کرے زیارت کرے واپس آیا. اگلا بندے سلام کرے زیارت کرے واپس. یہ بھی کھڑا ہے. پچھلی باری تک دے بھی نہ ہے نا اگر باجت پچھلی باری تکیہ بھی نہیں نا. اس باری فرمایا ذرا میرے نیڑے آ. اس باری فرمایا ذرا میرے کیونکہ کچھ نظریں جھکیاں ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے. اگر ایک طالب علم نے بھیجیا کہ جا اس کو بلا کے لے آؤ. توجہ جملہ ضائع نہ ہو جائے. طالب علم کیا اس کو بلا کے لے آیا. آپ فرمایا اپنا سر جھکا. وہ سر جھکایا ادھے کن نال منہ لا کے آتے ہیں ایک مہینہ ہوئی نہ گناہ چھوڑیا. فرمایا کہ ایک مہینہ ہوئی نہ گناہ چھوڑیا. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر ہے تو امام زمانہ نہ وعدہ کیتا ہے نا مولا میری زندگی باقی نہیں کدی گناہ نہ کرے سان. تیری ایک مہینہ گناہ چھوڑنے دی وجہ تو امام زمانہ دے چہرے تے ایک مسکراہٹ دا اضافہ ہو گیا. تیری وجہ تو امام زمانہ دے چہرے تے مسکراہٹ دا اضافہ ہو. اللہ کرے ایسی اس قابل ہو بھی ہے اکثر محفل چ امام ہوئے تھے. بانی مجلس واسطے کتنی خوش نصیبی جس محفل چ امام زمانہ آوتی. تساں آزادار واسطے کتنی خوش نصیبی جو امام بڑے درمیان بیٹھ کے اپنا ذکر سن رہے ہوں میں. اور میں بندے حقیر واسطے کتنی بڑی خوش نصیبی ہو سی کہ ساری مجلس تو سارے امام راضی ہو کے چلے جاؤں. میرے واسطے کتنی خوش نصیبی جس ممبر پہ بیٹھ کے میں ذکر کر رہا اور امام زمانہ میری گفتگو سن رہے. امام علیہ السلام جیسا ظہور کرے سے نا خانہ خدا اچھا سے شام ایجاد ان علاقے فتح کر کے امام ستہ کربلا سے بین الحرمین کھلو کے امام حسین دے حرم والے پاس سے گھوم کر کے اپنی جد حسین دی غربت دی پہلی مجلس پر سے امام زمانہ اور عالم دین جنہ دے بارے پہلے عرض کر چکے ہیں اپنے درس پہ یاد آئے. انہوں اپنے درس سے فرمایا کہ جڑی ہستی سب تو پہلے اٹھ کے امام زمانہ دی زیارت کری سی وہ قبر جو کربلا دا بری ہو سی. امام علیہ السلام تعالی خدایا اذن ظہور دے خدایا اذن ظہور دے میں مسلمانہ تو پوچھا کیوں میری دادیاں دے خیمین واقع آئی آئے. امام زمانہ تو پردے گئے پتے چاہتے خدایا میں نے اذن ظہور دے میں پوچھا کیوں میری دادی دے دور لوٹے آنے. خدایا میں نے اذن ظہور دے میں پوچھا کیوں میری دادی دے دروازے مار لائی آنے. امام دو چیزاں تے رات رو رہے. پہلا اپنے شیعہ دے نام آیا مالوے. آج اگر اسی انسان بڑھ بندیے تو شاید امام زمانہ اتنا دولانی اتنی مدت امام علیہ السلام پر دے غیبت اس نہ رمینا. ایک اپنے شیعہ کا نام آیا مالوے کے دوجہ اپنی دادی کی چادر میں بات بیٹھا ہو رہے. آؤ چند جملے ذکر مصیبت دن ایسے چل رہے ہیں 6 لمبے دن ہیں. لوگ کربلا جا رہے ہیں. اللہ کربلا دے راستے آسان فرمائے. اللہ تو آن لے جائے آئندہ سال 40 خدا کربلا نصیب فرمائے. اور رومن والے عزداروں 28 رجب نوریاں نانے دا شہر چھوڑ کے علی میں مسائب کی ابتدا کر چھوڑیے. میرا پیغام آئی جڑا تساں وصول کیتے ہیں. خدا تو سلامت رکھے بزرگاں دا سایہ قادر قائم رہے. 28 رجب نانے دا شہر چھوڑ کے ٹوریاں آئیاں مکہ بدے ہوئے رام روڑ کے وقت آئے کربلا 7 یا 8 دن گھرا مرا کے
کے 11 محرم بھیرا دی الفت دے زیور پا کے تھوڑے سمجھن تو سب کے وجہ توری بی بی کربلا چوں آئی بی بی کوفہ فتح کر کے شام فتح کر کے آئی برادہ چہلم کرن کربلا تے کربلا چوں وقت نانے دے شہر علماء پڑھ دیں اس پورے سفر علی دیاں دھیاں رج کے رو نہیں سکیاں تھوڑے اور میرے ترومن تے پابندی کوئی نہیں ہے مجبور آئیاں تا علی دیاں دھیاں مجبور آئیاں اس پورے سفر علی دیاں دھیاں رج کے رو نہیں سکیاں ترے موقع ایسے آئیں جتھا علی دیاں دھیاں رج کے رویاں ترے موقع بس یہ ترے موقع ہیں جڑے تھوڑی خدمت اچھاس کرنے ترے موقع ایسے آئیں جتھا علی دیاں دھیاں رج کے رویاں پہلا موقع شام جنہ ظالمہ دے نہ سجاد بنے وطن دے والوان تیریاں قیدہ رہا کرے گا توڑے سمجھن تو سب کی وجہ فرمائے انجھے نہ ویسا میں پہلے پھوپی نال مشورہ کر رہا سن سو عزادار اوکھے جملے میں پھوپی نال مشورہ کر رہا سید سجاد ٹوٹے ہوتے ہیں جتھے آدیہ سائن بی بی زینب کبرا بیٹھے ہیں اما ظالمہ دے من وطن دے والوان میں تیریاں قیدہ رہا کرے گا فرمائے سجاد اس ماں کو میری شرائط ہے اما کیڑی شرائط ظالم نو آپ سر شہداء دے دے لٹ کر بلا دی دے کالیاں کناتا علی محمد دے شام اچ میں بکرا مکان دے جتھا میں بھرا دی عزاداری کرا سجاد کربلا تو لے کے شام تائیں میں کسی نہیں آکھیا زینب تیرے پترہ دے ارمان اس نواق پہلے سر شہداء دے لٹ کر بلا دی دے سید سجاد واپس آئیں سید سجاد آدھیں ظالمہ میری پوپی اممہ آدھیں میری یہ شرائط ہے ظالمہ آدھیں کیڑی یہ شرائط ہے جملہ اگر سمجھ آگئی تھا کیڑی یہ شرائط امام فرمائے سر شہداء دے لٹ کر بلا دی دے ظالمہ آدھیں لٹنا لیتا پتہ نہیں کتھو دیا ہے نہیں سمجھ آئی لٹنا لیتا پتہ نہیں کتھو دیا ہے لٹ دا مالا ہوتا تقسیم ہو گیا پتہ نہیں کتھو دے لٹے رہے ہیں ہوتا لٹ کے لا مال لے گئے ہاں اگر رو سکے تو اس جملے دے آئے ضرور کر چھوڑے ظالم دا بچہ دے سجاد آنکھیں تو اس لٹ دی قیمت دے بڑھ بستے تیارا رو کیا دے ظالمہ تو جو آدھے میں قیمت دے گا دسا اس لٹ اچھتا میری ماں دی چادر دیا سبحان اللہ شالا کدی اولاد درد نبے خزادار اس لٹیشتا میری ماں دی چادر آئی اس لٹیشتا میری بہن کے دور بھی آئے اس لٹیشتا علی اصغر دا چولا بھی ہاں سر شہداء دے ملے ایک مسئول کو ایک سر آیا رومن والے عزاداروں تے قیامت اس ویلے بنی آئی جدا اصغر دا سر زندان جایا اللہ اکبر بے ترتیب کٹیاں ہیں چھوٹیاں رگاں کربلا شام بچ کربلا بن گئی آئی جنہاں علی اصغر دا سر ملیا اللہ اکبر 3 دن تک پھر شام بچ عزاداری 3 دن تک شام بچ عزاداری گئی اگلا جملہ خاص ہونا واسطے جنہاں دے گھر 4 سال دی دھی موجود ہے جنہاں اگلی 3 دن تو بعد امام سجاد نے فرمایا اماں صبح قافلہ وطن پہ کرسی فرمایا ٹھیک ہے میرا بہاری بچڑا تے جدہ اگلی صبح آئی ہے نا اے انہاں واسطے جنہاں دے گھر چھوٹیاں دھیاں موجود ہیں اگلی صبح آئی ہے نا جدہ قافلہ ٹرن لگے بی بی فرمائے سجاد میں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں سمجھ آ گئی یہ جملہ سجاد پورے قافلے تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہے تیری اماں رباب نظر نہیں آ رہے فرمائے اماں میں وقت دا امام میں جانتا میری ماں کی تھے اماں تسی تیاری کرو سن سوال دار جدہ ایک قافلہ ٹوری ہے نا تا قافلہ ٹوریاں شام دے زندان علیہ پاسے فرمایا بچنا ہی رات شام دے زندان علیہ پاسے میں نے فرمایا اماں میری ماں معصومہ دی قبر الوداع بیٹھی کر دی جس بی بی دی شہادت کل سن سے معصومہ دی قبر نو الوداع بیٹھی کر دی اور قیامت مندرہ جدہ لٹیا ہویا قافلہ اس مقام پہ آئے نا جتھا بی بی دی قبر آئی قیامت
جتھا رج رونیاں علی دیاں تھیں. دوسرا موقع ہن جدیں شام چ قافلہ ٹریا ہے نا اتھے آ کھلوتے جتھوں دو راہ نکل دے آئے. اماں اتھوں دو راہ آئے. فرمایا سجاد کیڑے؟ فرمایا اماں ہیٹ میں رہے سدھا مدینہ ایک کربلا تو ہو کے مدینہ. اماں کس راستے دا انتخاب کرا؟ فرمایا سجاد میں پہلے کربلا ویسا کڑے سمجھن تو سن کے وجہ. فرمایا سجاد میں پہلے کربلا ویسا. اماں کیوں؟ فرمایا سجاد میں کربلا دی ریت کے اٹھے ہوئے پھرا چھوڑ کے آئی ایسا. سجاد میں پہلے کربلا ویسا. من کے ویکھا کسی کسے قبراں پڑھائیاں یا کوئی نہ. سجاد میں من کے ویکھا لاشاں دفن ہوئیاں یا کوئی نہ. سن سوال دارا جدہ کربلا دے بننے تے آ کے قافلہ رکے نا پہلے ظاہر جابر غسل زیارت پہ کریں گے. جدہ آواز آئی حسین جاب زینب قیدہ نبھا کے والا. شرما کے نہ روے سارے عبادت شامل ہو جائیں. حسین جاب زینب قیدہ نبھا کے والا. اللہ اکبر. جناب جابر امام سجاد جناب جابر چلو اتنا نفسیاتی جملہ پڑھتا کنجوسی نہیں کریں گا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. موت پر حق ہے. ہر گھر وچ موت آندی ہے. تواڈے میرے گھر وچ موت آوے اہل علاقہ اہل محلہ رشتہ دار جنازے شرکت بھی کر دیں. پہلے دکھاں شریک ہوں دیں و جنازہ چاون دا جدا ویلا آوے نال ویندے. جنازے اگر جملہ سمجھ آ گیا مکان ہوئے سی جنازے نو موڑا دیں دے کندھا دیں دے لے ویندے قبرستان. جنازہ پڑھا کے دفنا کے بعد گھر آ دیں. بس اتھو تھی نہیں بعد اگلے دن یا 2 دن بعد لے کل دے ویندے فاتحہ خانی کریں دے ہاں نہ لا کیا دیں. تیرے پیو دا بڑا ارمان ہے. تیرے پتر دا جو ہے سمجھن تو سچ کے بجا تیرے پیو دا بڑا ارمان ہے. رومن والا عزادار آج 1400 سال تو بعد اساں ہی دوجے دے دکھاں شریک ہو دے ہاں. جدہ کربلا تو لیں گی شام تک سید سجاد تو کسی نہیں آکیا سجاد تیرے بابے دے بڑے ارمان ہے. تے جدہ جابر دے نگاہ پئی نا آقا نظر آئے نا دوڑ کے گئے قدم بدھائے جابر نوحان میں اللہ کی آدم. جابر میرا بابا مارا گیا. سبحان اللہ. جابر میرا بابا مارا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدایا اینا اٹھ دیا آمازاں تے رحم فرما. خدایا اینا دے گناہ معاف فرما. اللہ جابر میرا بابا مارا گیا. جابر علی اکبر مارا گیا. سبحان اللہ. پھر فرمایا جابر جتنا جلدی ہو سکتا ہے کربلا چھوڑ دے. میری ابوبیاں میری ماما کربلا دی زیارت کرنی ہے نہ قبراں دی زیارت کرنی ہے. تو جلدی کر کربلا چھوڑ دے. جابر کربلا چھپائے گیا. سفراں دی تھکی تا مکی ہوئی علی دی تھی. جدہ محمد تو لچھی ہے جبھی بھی جھاڑ پوے سید سجاد سہارا دینے نا. سید سجاد سہارا دے کہ فرمایا سجاد آپ جو دفنا کے گیا ہے میں نے ہی کی قبر کا تعارف کرا. سید سجاد سہارا دے گیا ہے. فرمایا اماں اے میرے باپ حسین کی قبر ہے. بی بی بدگیڑے بینڈ کی تے حسین مولا دی قبر تے. بی بی گش کھا کے جھڑ پئی. بات امام نے سہارا دیتا اماں سچے پاسے علی اکبر کی قبر ہے. بی بی گش کھا کے جھڑ پوے سینے تے علی اصغر سوتا ہوئے ہیں. بات بی بی گش کھا کے زمین. اگلا جملہ مصائب نہیں کہ مصائب دا پہاڑ ہے. خاص انہاں واسطے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو رومن والے زدان جدہ ساریاں قبراں دا تعارف مک گیا ہے نا. او گنجے شہداء کربلا دی قبراں ہے حبیب دی قبر ہے مولا حسین دی قبر او غازی دے مریدوں جدہ ساریاں قبراں دا تعارف مک گیا ہے نا. رو کے آدم سجاد بچڑا او میرا مہاری بچڑا او میرا سفراں دا سنگی بچڑا. سجاد ساریاں قبراں دا تعارف کرائے اے نہیں دسیا میرے غازی دی قبر کیڑی جا.
فرمایا ہوں میں نے غازی دی قبر تے غازی دی قبر جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے تے غازی دی قبر تے مان کے نہ بشک سارے دکھ دسیا ہے غازی تیرے لان دی ڈھیلا سڑے خیمیاں نو اگ لگ گئی غازی تیرے لان تیرے اجے کئی عبادت شامل نہیں میں یقین ہے اس جملے تے ہر عزادار عبادت شامل ہو سی غازی تیرے لان دی ڈھیلا سڑے خیمیاں نو اگ لگ گئی غازی تیرے لان دی ڈھیلا سڑے ہر پاسے گردن بدے گئے غازی تیرے لان دی ڈھیلا سڑے تے مسائل تے پہاڑ ٹوٹ پئے بے شک ہیک دکھ دسیا ہے ہیک گل غازی نو نہیں دسنی غازی معصومہ شام رہ گئے سبحان اللہ تھوڑے سجن تو صدقے وجہ جنہ ماشکیاں میں او شام رہ گئی یہ نہیں دسنا جنہ ماشکیاں میں او شام رہ گئی تو جنہ حضرت عباس کی قبر تے قافلہ تھکیا ہی نہیں میں ویٹ کرنے لگا جنہ حضرت عباس کی قبر تے قافلہ ہے نا فرمایا عباس فرمایا سجاد یہ تعجب نہ سجاد عباس تکر سارے نالو درازا یہ قبر چھوٹی کیوں بنائی فرمایا اما جتنا چاچا لبی آئی میں دفنا چھوڑا اتنا مارے آج میں چلو تسی رو پہ ہو تو میں پھر مزاق تک کرے نا حضرت عباس کے لان کے بعد جس کو جیڑا جیڑا اوزار ہتھیار اسے استعمال کی گئے علماء پڑھتے ہیں جیڑا مولا حسین حضرت عباس کی لاش دے آئیں سر چاہے نہ تا دھڑ زمین دے رہ دھڑ چاہے نہ تا سر زمین دے رہ بیندہ اللہ اکبر بطرے دن تک سبحان اللہ خدایا انہا اچھ دیا آوازہ تے رحم فرما 3 دن تک پھر کربلا عزاداری سید سجادہ دن چوتھے دن اگر تیاری نہ ہویا یقیناً کوئی پردار مر میں گیا حالتیں بڑھ گئی ہے پھر آدھے ہاتھ کپ کے مارے دے بھین دے ہاتھ باندھ کے مارے سبحان اللہ اللہ زندگی دراز فرمائے سبحان اللہ سوائے غم مظلوم دے مولا دنیا دا کوئی غم نہ ویک انشاءاللہ تسی کدی اولاد دا درد نہ ویکھو اور رومن او میں ویٹ کرنے لگا ہن تسی کربلا ویندے ہو نفسیاتی جملے تسا کربلا ویندے ہو 40 تے ہن بھی میں آپ جا چکا تس تو بزرگ جدا عزادار 7 8 10 دن تو بعد کربلا چھوڑ دیں نا میرا مشاہدہ ہے چھوڑن نہیں ہوتی کربلا سوکھا نہیں کربلا چھوڑنا دل اداس عقیدہ غمگین ساڑھا ایک روحانی رشتہ ہے کربلا دے غریب نال ایک ایمانی رشتہ اسی 1400 سال تو بعد ہن کربلا چھوڑیے رو پونے آن جدہ چبی سفر زینب کربلا چھوڑی رسا نہ رونی اسی بھی جہاں تائیں بھیرامہ دیا قبر نظر آتی ہے کہ یہ مڑ کے آ گئی حسین زینب دا آخری سلام اللہ جانے بات زینب کربلا آوے نہ آوے دوجہ رجرنی کربلا آو وین کرا تیسرا رجرنی جدہ نانے دے شہر بھائی ڈیرے لگے امام نے بشیر کو بھیجا کہ ون مدینے اعلان کر رہا مدینے دے سردار جڑ کے والا ہے بشیر شاعرہ بشیر دا باپ بھی شاعرہ مدینے میں گلیاں اعلان لے کرے لوگوں سید سجاد اجڑ کے والا ہے حسین دا سجاد کوپیاں تے بھیڑا نال اجڑ کے مدینے دے باہر آیا ہوئے یہ اعلان کرن دی دیر آئی مرد دوڑ پہ بچے دوڑ پہ مسکورات دوڑ پہ لیکن جی میں یہ اعلان محمد حنفیہ سنے کہیں نہیں سنے اس پاس سے گھوڑا دوڑایا جس پاس سے بشیر اشارہ کرتا محمد حنفیہ اے غربت جملہ سن میں وینٹ کرنے لگا دور تو محمد حنفیہ دیکھیا ایک ضعیف ہے جدی کمر جھوکی ہوئی ہے ہاتھ عباس کا علم ہے نیڑے آتے نہ نیڑے آتے فرمایا ضعیف میرا سلام اسے نہیں سمجھے چاچا بھتریجت پیار ہے ضعیف میرا سلام جھکی ہوئی کمر سیدھی کر کے آتے ہیں چاچا میرا سلام سبحان اللہ چاچا میرا بھی سلام ضعیف میرا حسین والا ہے فرمایا نہیں چاچا حسین مان گئے حضرت میں کی میں مننا حسین نالتا عباس دیا پڑا فرمایا چاچا پہلے غازی ہمارے نے
وقت شبیر کو مارے ازادار محمد انفیہ دلائی نہیں کچھ دا اکبر والے آیا کوئی نا اصغر والے آیا کوئی نا آدھے نہیں کا دند جواب دے مینا حسین نال زینب جئی بہنا سبحان اللہ زینب لیے کوئی نہ فرمایا چاچا آلیہ دے ہاتھ چرسی آئے چاچا آلیہ شرابی کے دربار گئی ازادار آلیہ دی گئے سنی آئے محمد انفیہ کلوتی ساری تو زمین دے جھاڑ پیا ہے سید سجاد سر چاہ کے زانوں دے رکھیا ہے آدھے حوصلہ کرو چاچا سفر کرو چاچا آئیو غریبی محمد انفیہ میرا تو کوڑے میرا بلول چاچا کیوں نہیں سمجھ آئی جملہ فرمایا چاچا میرا سناڑیا میں سجاد تو دا چڑیا سالہ دا جوان آئے سجاد تیری کمر جھوٹی ہوئی تا کوئی نائے سجاد تو رات کیوں پیا رونا ہے آدھر چاچا تو سا خالی سنے جو زینب دربار گئی ہے چاچا کیا مدہ مندرہ میں تا اکھا نال شام دے بازار پتھر آدھائی دے ناریا میں پتھر مانو لگ دائی دے سبحان اللہ خدایا اس گریے جو اپنی بارگاہ ہے قبول فرما رونے والے ازاداروں کافلہ نانے دی کبر آلے پاسے ٹردا ہے جیوے جیوے نانے دا شیر نیڑے آتا گئے علی دیاں دیاں دے بہن بلند ہونے گئے روگیاں دیاں نانے دا شیر ہن مینوں قبول کرے نانے دا شیر جدا گئی میرے نال پھرا موجود ہے میرے نال پتر موجود ہے میرے سر تے ماں دی چادر موجود ہے روگیاں دن میں ولیاں پھرا مرا کے سبحان اللہ تھکے نہیں ازاداروں ہیک منزل ودا میں تیری عبادت مکمل کرے نا رومن والے ازاداروں نانے دی قبر تے آئیے پہلے میری سین نانے دی قبر تے آئیے روگیاں دیئے نانا زینب دا سلام ہوئی نانا میں شام دیا کے دن بھاگ والایا نانا دن قدرہ دا پرسا دے مڑایا آؤ جملہ ازادار روگے بی بیا دیئے نانا ہی کا ارمان نہیں بھولا کیا سن سے ازادہ جگر سنبھالے فرمایا نانا تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان دیا نوہ دے دیا محلہ جسم دیا یہ سمجھے ڈالی گل ہے روگیاں دیئے نانا میں تیجے نواب دی دیا میں مٹیاں قسم دی رہیا رو رو کے بی بیا دیئے نانا میں محمل دے او سار سانگ دے او میرا جتو شان زیادہ نانا عرش دے وننا آئیو سوکھائے پاند آوکھائے شاہ مدرہ دا مائے او بازا ہر امور کی دے وہ جتے ہانا مدمہ سبحان اللہ ازاداروں سوائے ہمیں مظلوم سبحان اللہ ازاداروں سوائے ہمیں مظلوم دے اللہ دنیا میں کوئی غم نہ دکھا ہے نانے دی قبر تے جھاڑ پئی ہے رو رو کیا دیئے نانا مائے محمال دے سار سانگ دے او میرا جتو شان زیادہ نانا عرش دے وننا آئیو سوکھائے پاند آوکھائے
دی قبر